السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر برستی رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جو تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر غلطی سے بچا، ہمیں اپنے فضل سے کامیاب فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خدا کے مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں قسمت خراب ہے یا میں خراب ہوں، ہر اس چیز نے دل دکھایا جس پر ناز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نصرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ جلدی اٹھنا، صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہے: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصود زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا قصقول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھے، خود سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت تمہیں بہترین سے نوازے اور محفوظ رکھے ہر اس شر سے جو بہترین کے عطا ہونے سے پہلے تمہاری جانب لپکنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سب کو دیتا ہے، دل سے پیار کرنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل سے سمجھنے والا ہمسفر نصیب والوں کو دیتا ہے۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔
وقت کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی کہ گزر ہی جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کے سب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ بے شک سچ بات ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے زندگی میں، سب کی زندگی میں ایسے معاملات ضرور پیش آتے ہیں۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں، خدا سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو بہرحال رہا۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا میں خیر مانگتے ہیں۔ ٹائم پاس نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ، کیونکہ دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مستقل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی، وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ بے شک قرآن شریف 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ آخری خط۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ آدمی کی نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو، تمہیں دوسروں کے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بہترین کھانا کھانے، نرم ترین بستر پر سونے اور بہترین گھر میں رہنے سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ بیٹے نے کہا، ابا یہ کیسے ممکن ہے؟ والدین نے کہا، جب آپ بھوک کے بعد کھاتے ہو تو یہ بہترین کھانا ہے، اور جب آپ سخت محنت کے بعد سوتے ہیں تو وہ بہترین بستر ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہو تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے آرام اور سکون آ جاتا ہے، اور یہی گھر یعنی رہنے کا بہترین مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ یا رب صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ ایک عمل تمام گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ پریشان ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو یا پڑے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی ظرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو،
کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعا دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دیکھو اللہ کیسے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری ہی بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔